پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او ٹیلینور عرفان وہاب خان صاحب. بہت شکریہ عرفان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور بڑی دلچسپ گفتگو ان سے ہم کریں گے. دو خاص طور پہ جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر, ایک تو آف کورس کرونا کے پورے ایشو سے دنیا بھر میں ہر سیکٹر جو ہے وہ افیکٹڈ ہے, لیکن اس ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلینور نے تقریباً 1 ارب 60 کروڑ روپے جو ہے وہ کرونا وائرس سے متعلق سرگرمیوں کے لیے مختص کیے ہیں. میرا خیال ہے اس سے آغاز کرتے ہیں عرفان صاحب کہ یہ رقم ہوگی کیسے استعمال, پھر اس کے بعد میں آپ سے آگے کچھ آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں اور مزید بھی باتیں ہوں گی, لیکن ذرا اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتائیے. جی ماریا, اس کے بیسیکلی 3 مین کمپوننٹ ہیں. سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے فرنٹ لائن پہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں, جس میں ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ان کو ہم پروٹیکشن گیئر پرووائڈ کریں, کیونکہ اس وقت سب سے جو سامنے آ رہی ہے چیز وہ یہ ہے کہ ان کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ایک تو ہمارا فوکس ہم نے ہلال احمر کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے کہ ان کے لیے پروٹیکشن پی پی ایز اور باقی پروٹیکشن اکوپمنٹ پرووائڈ کریں. سیکنڈ, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے بچے جو گھروں تک محدود ہو کے رہ گئے, ان کو کیسے ہم آن لائن ایجوکیشن تک رسائی پہنچا سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے مزید پارٹنرشپس کی ہیں آن لائن پورٹلز کے ساتھ, جس میں ایک ورچوئل یونیورسٹی اور اگنائٹ کی ڈی جی اسکل ہے. اس کے علاوہ ہم نے لنکڈ ان کے انٹرنیشنل لائسنسز لیے ہیں جو کہ پروفیشنل ایجوکیشن کے جو فری آف کاسٹ ہم عوام تک لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اور مزید کئی پلان ہیں جس کے اندر ڈیجی اسکلز اور ڈیجیٹل اسکلز, اور تاکہ نالج اکانومی کے لیے ہم اپنے نوجوان نسل کو تیار کر سکیں. جو لاسٹ کمپوننٹ ہے وہ جو ہے وہ بیسیکلی کیش اور مستحقین کی مدد کے لیے راشن اور فری ٹیسٹنگ کی سہولیات پہ میسر ہے. ٹھیک ہے, سو سی ایس آر یو گائز آر اسٹیپنگ اپ ان دس ایٹ دس ٹائم, لیکن میرے خیال ہے ہم کمپوننٹ وائز اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس کے یہ مجھے ای میلز آتی ہیں, میسیجز آتے ہیں, جی ہماری آن لائن ایجوکیشن ہے, کہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی سگنل ایشوز ہیں, پھر دے آلسو وانٹ ریلیف کہ چونکہ اتنا زیادہ ہمارا انحصار اب اس ڈیٹا کے اوپر ہے تو ہمیں کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ تاکہ ہماری تعلیم بھی جو ہے وہ کنٹینیو رہے, ہم پیچھے نہ رہ جائیں کلاس سے باقیوں کے مقابلے میں. جی بالکل, یہ ویری ویلڈ فیڈ بیک ہے جو آ رہی ہے. اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے تو خاص پیکیجز متعارف کرائے ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے, جس میں فار ایگزامپل ہمارا جو ہفتہ وار پیکیج جو ایزی کارڈ پہ تھا 150 روپیز کا, اس کا ڈسکاؤنٹ کر کے 100 روپے پہ لے آئے ہیں. اس کے علاوہ بعض اسپیسیفک پورٹلز ہیں جس کو ہم نے ٹوٹلی فری کر دیا ہے, جس پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈیجیٹل سکلز وغیرہ کے لیے فری چوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کی جو ایکسپیرینس کا چیلنج جینوئن ہے, بیکاز ہم نے دیکھا کہ بہت سی پاکٹس کے اندر جو ٹریفک ہے وہ خاص طور پہ ڈیٹا کی 15 سے 20% تک بڑھ گئی ہے, اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے بلکہ گلوبلی یہ فنومنا دیکھا جا رہا ہے. اور اس سلسلے ہم یہ بھی دیکھا کہ بہت سے ممالک جن میں امریکہ سے لے کے یورپ اور ایشیا کے ممالک شامل ہیں, انہوں نے ٹیمپری بیسس کے اوپر کچھ اسپیکٹرم جو ہے 6 مہینے کے لیے ریلیز کیا تاکہ وہ کیپیسٹی کو سپورٹ کر سکیں. سو اس قسم کے اقدامات اگر یہاں پر بھی حکومت اور پالیسی میکرز کریں تو آئی تھنک ہم کافی بہتری لا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کاوشیں پرائیویٹ سیکٹر اور ہم لوگ کر رہے ہیں, یہ ملا کے I think we can find a good solution. یہ آپ کی سجیشن اچھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکٹرم کو بڑھایا جائے وقتی طور پہ خالی بے شک 6 مہینے, کیونکہ یہ ایک بڑی انیوژل سچویشن ہے, دنیا بھر میں لوگ اس کے ساتھ اڈیپٹ کر رہے ہیں. ایک اور بات, یہ جو کرونا کے اوپر ڈیٹا مانیٹرنگ کر رہے ہیں آپ لوگ, میری بات ہو رہی تھی آپ سے تو آپ نے کہا ڈیٹا مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور آپ نے پیٹرنز دیکھے ہیں کچھ لوگوں کی موومنٹ کے, ایک تو مجھے بتائیے کہ یہ ڈیٹا جو مانیٹرنگ یا جو بھی آپ کر رہے ہیں یہ کن پہلوؤں سے کر رہے ہیں, اور یہ پیٹرن سامنے کیا آئے ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں خاص طور پہ لوگوں کی موومنٹ کے حوالے سے؟ جی ہمیں جیسے کہ کہا جاتا ہے جی کہ ڈیٹا جو ہے وہ 21ویں صدی کا گولڈ ہے, سو اس کو کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, انسائٹس ڈرا کر سکتے ہیں. اور ہم نے کچھ جب اسٹڈی کیا پچھلے 3-4 ہفتے کا لوگوں کی موومنٹ کے پیٹرنس, تو ایک تو چیز یہ سامنے ہے کہ بہت سے لوگوں کی مائگریشن ہوئی اربن ایریا سے, شہروں سے, جن میں خاص طور پہ لاہور, پنڈی, اسلام آباد شامل ہیں, جہاں سے زیادہ موومنٹ ہوئی ٹورڈز ولیجز. سیکنڈلی ہم یہ بھی مانیٹر کر سکتے ہیں کہ جی کس ٹائم میں, تاکہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤنز امپلیمنٹ کر سکیں, کس ٹائم پہ کہاں پر کراؤڈز اکٹھے ہو رہے ہیں, لوگ کیسے ٹریول کرتے ہیں, مارکیٹس کب جا رہے ہیں, اسینشیل چیزیں لینے کب جا رہے ہیں, تاکہ آپ بہتر کراؤڈ مینجمنٹ کر سکیں. اس کے علاوہ اس کا اور بھی فائدہ ہے کہ پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بعض گاؤں میں گئے, فار ایگزامپل لاہور سے, تو وہاں پر
ایپیڈیمک پھیلنے کے کیا خدشات ہیں اور کیسے ہیلتھ پلاننگ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ایجنسیز ہیں وہ کیسے اس ڈیٹا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ایڈوانس لیول پہ جاتے ہیں تو دین یو کین آلسو سی کہ آپ مانیٹرنگ کر سکتے ہیں جو پیشنٹس انفیکٹڈ ہیں کہ ان کا سوشل سرکل کیا ہے, کیسے ان کو کنفائن کیا جا سکتا ہے, جیو فینس کیا جا سکتا ہے. اس قسم کی بہت سی اپرچونیٹیز ہیں جو آپ ان سائٹس کو یوز کرتے ہوئے جو ریلیونٹ ادارے ہیں, پبلک ہیلتھ اتھارٹیز ہیں, اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. ابھی آپ یہ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں تو کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یا صوبے بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ اس کی سٹیٹس کیا ابھی؟ جی, یہ ہم نے بہت فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی جن میں احساس پروگرام بھی ہے. اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ کیسے مستحقین کو ایڈریس کر سکیں, کیونکہ ان کا جو ایک مقصد یہ تھا کہ کیسے ہم ایکسپینڈ کریں وہ لوگ جو ڈیلی ویجرز ہیں یا باٹم آف دا پیرامڈ رہتے ہیں, ان کو کیسے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں لوکنگ ایٹ دوز ڈیٹا. اس کے علاوہ ہم نے پروونسز کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور یہ ڈسکشن جو ہے کچھ ہم شیئر کر رہے ہیں اور کچھ ہم نے اور سجیشنز اور آئیڈیاز ان کو دے رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کیسے ہم یہ سب سے پہلے وبا پہ بہتر قابو پا سکتے ہیں اور سیکنڈلی ہم پلاننگ کے ایسپیکٹ سے لوگوں کو کیسے آگاہ کر سکتے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے کہا آپ سجیشنز دے رہے ہیں تو کوئی 2-3 اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے اس وقت آپ سجیشنز ہمیں بتا سکتے ہیں؟ بیکاز بہت بڑی آڈینس ہے اس وقت, بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے اور ہمارے بھی نالج میں اضافہ ہو کہ بھئی کس طرح سے ہم افیکٹولی اس وقت کو گزار سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہے, نالج ہے, انفارمیشن ہے تو میک آر لائفز ایزیئر. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو سوشل ڈسٹنسنگ جیسے ہم سب سے سن رہے ہیں اور ہم یہ اس کے بارے میں آگاہی بھی دے رہے ہیں کہ کیسے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم پروڈکٹیوٹی, بیکاز میرے خیال میں جو آج کا ہم جس سے گزر ہیں جس میں ورکنگ فرام ہوم ہے اور یا اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن فرام ہوم ہے, یہ پوسٹ کرونا بھی آئی تھنک اٹ ول بیکم اے نیو نارم. سو کیسے ہم ٹیکنالوجی کو لیوریج کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. خاص طور پہ میں فوکس کرنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں کے اوپر, بیکاز ہمارا جو ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں یوتھ کی, ان کو ہم کیسے انیبل کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں جو ہماری انٹرونشنز ہیں وہ کافی اسٹریٹجک ہیں کہ ان کو ایسے اسکل سیٹ دیے جائیں تاکہ وہ فری لانسنگ گھر میں بیٹھ کے کر سکیں اور پوسٹ کرونا بھی ان کے لیے روزگار کے مواقع حاصل ہو سکے. وہ آپ سے رابطہ کیسے کریں؟ کیونکہ اگر آپ لوگ یہ سب کچھ کریں, لاٹ آف پیپل وڈ وانٹ ٹو نو, ہم وہ جاننا چاہیں گے کہ اچھا یہ کام ہو رہے ہیں, ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں, ہماری زندگی میں یہ کیسے آئے گی یہ چیزیں. اس میں جی بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی دی ہیں جس کے اندر ہیلتھ کی بھی ہیلپ لائنز ہم نے کی ہیں, اور آلریڈی تقریباً کوئی 20 سے 25 لاکھ افراد جو ہیں ہماری ہیلتھ انفارمیشن سروس اور ہیلتھ انشورنس جو کہ بہت ہی افورڈیبل ہے, جس میں گیو یو این ایگزامپل کہ ₹2 روزانہ کے بیس پہ آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس میں کرونا کا کوریج بھی شامل ہے. اس قسم کی سبسیڈائز سروسز ہم نے مہیا کی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سی ٹیلینور عرفان وہاب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے فیسینیٹنگ گفتگو تھی ان کی کہ کس طرح سے انہوں نے ڈیٹا کو مانیٹر کیا اور حکومت کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. بہت سارے ان کے ایسے پروگرامز میں جو فار ایگزامپل احساس پروگرام ہے اور ٹریکنگ اور ڈفرینٹ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.